بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف کا درس نمبر 7 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں آپ 6 اقسام کا بیان، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہیں، 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5 خماسی مجرد، نمبر 6 خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ تنبیہ یعنی نوٹ کے طور پر جو ایک الگ سے بات بیان کی جاتی ہے، یہ وہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے بات، وہ کیا ہے؟ اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلموں کو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی اور 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں۔ پھر اگر ان حروف اصلیہ کے ساتھ کلمے میں کوئی زائد حرف بھی ہو تو اسے مزید فی، اور اگر نہ ہو تو اسے مجرد کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد نمبر 1 ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصر بروزن فعل اور زید بروزن فعل۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرم تعظیم کرنا بروزن افعال اور سراج مطلب چراغ بروزن فعال۔ اکرمہ میں حمزہ اور سراج میں الف زائدہ ہے۔ تو دیکھیں کلمے کی ہم نے اقسام پڑھی تھی مختلف اعتبار سے۔ تو اسم فعل حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو ہم دوسرا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، 6 اقسام۔ تو اب اس کے بارے میں بتا رہے کہ 6 اقسام کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو آپ سمجھ لیں۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4، اسی طرح خماسی کا مطلب ہوتا ہے 5۔ ایک چیز، دوسری چیز، مجرد کا معنی ہوتا ہے مزید فی۔ پہلے دیکھیں مزید فی سے اب انشاءاللہ مجرد بھی آسانی سمجھ جائیں گے۔ مزید فی کا مطلب ہوتا ہے جس میں زیادتی ہو، جس میں زیادتی کی گئی ہو، اور مجرد مطلب جس میں زیادتی نہیں کی گئی ہو۔ اب ہم کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد، تو دیکھیں ثلاثی مجرد، تو ثلاثی کا مطلب 3، مجرد مطلب زیادتی نہیں، جس میں زیادتی نہیں کی گئی ہو۔ تو 3 ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہوا؟ 3 حرف جس میں زائد حروف کی زیادتی نہیں کی گئی۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی، تو ثلاثی کا مطلب 3 مزید فی کہ اس میں زیادتی کی گئی ہے۔ تو بہرحال ان کے جو لفظ ہیں اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے اندر جو ہے 3 ہی حروف ہیں، کس کے اندر 3 سے زائد حروف ہیں جن کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اہم، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ حروف اصلیہ کو پہچاننے کا طریقہ ہم نے پہلے اسباق میں یعنی جو ہم نے اس سے پہلے ریکارڈ کیا ان اسباق میں آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے کسی بھی کلمے کے، وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ تو اب وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں، کوئی حرف زائد نہیں اس کے اندر، وہ جو 3 حرف ہیں وہی حروف اصلیہ ہیں اور اس سے زائد کوئی حرف نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد، یعنی 3 حروف اور جس میں کوئی زیادتی حرف کی نہ ہو، اس میں کوئی زائدہ حروف نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ثلاثی مجرد۔ جیسے نصر بروزن فعل اور زید بروزن فعل، یہ اس کے اندر 3 حرف ہیں اور تینوں حروف اصلیہ ہے، کوئی بھی حروف زائدہ نہیں ہے۔ اب ثلاثی مزید فی، جو کہ ہم نے ایک بات بتائی کہ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 اور مزید فی مطلب جس میں زیادتی کی گئی ہو۔ تو 3 میں جو زیادتی کی گئی وہ حروف اصلیہ کے علاوہ جو حروف زائد ہوں، تو اس کی بنا پر وہ حروف اصلیہ تو 3 ہی رہیں گے اس کلمے میں، لیکن جو اس کے اندر حروف زائدہ ہیں تو اس کی بنا پر اس کو کیا کہا جائے گا؟ ثلاثی مزید فی۔ تو ثلاثی مزید فی کی ڈیفینیشن بھی سماعت کر لیں۔ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرمہ تعظیم کرنا بروزن افعال اور سراج بروزن فعال چراغ۔ اب اکرمہ میں حمزہ جو آ ہے یہ، اور سراج میں جو را کے بعد الف ہے، یہ دونوں زائدہ ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ سراجہ۔ اور اسی طرح اکرمہ میں کیا ہے؟ کرامہ۔ تو یہ کاف را میم، یہ 3 جو ہے حروف اصلیہ ہیں۔